آج کے درس کا آغاز سورہ اعراف کی آیت نمبر 18 سے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ بیان ہو چکا کہ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، ابھی شیطان تو نہیں تھا، ابھی تو ابلیس ہی تھا یا عزازیل تھا، اس کا نام تھا عزازیل۔ تو جب اس نے نبی کی تعظیم کا انکار کیا تو پھر یہ بن گیا شیطان۔ تو اللہ کریم نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں اب دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ تو دیکھ لینا یہ بندے تیرا شکر نہیں کریں گے۔ اکثرہم شاکرین، اکثر جو ہیں لا تجدو، اکثر کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اب شیطان نے کیا کہا تھا؟ تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ غلط تو نہیں کہا نا؟ کہا تو ٹھیک کیا اس نے۔ اکثر شکر گزار نہیں ہیں ہم میں سے۔ ناشکری کیا ہوتی ہے؟ اپنے حال پر خوش نہ ہونا، مالک نے جو دیا ہے اس پر مطمئن نہ ہونا، یہ ناشکری ہے۔ اس پر ہم نے کئی بار بات کی ہے، اور شکر گزار بننے کا بہترین نسخہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو زبان پر شکر آ جائے گا، تم اپنے حال سے مطمئن ہو جاؤ گے۔ تمہارے پاس جتنا مرضی مال و دولت ہے، اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے نا تو شکر زبان پر نہیں آئے گا۔ اچھا، ناشکری یہ بھی ہے کہ جس رب نے اتنی نعمتوں سے نوازا اس کی عبادت ہی نہ کی جائے۔ صبح و شام بندہ اس کی نعمتوں کو کھا رہا ہے، پہن رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، اس کی دی ہوئی سانسیں لے رہا ہے، اس کے عطا کیے ہوئے جسم کو استعمال کر رہا ہے، اور پھر بھی اس کی عبادت نہیں کر رہا، یہ بھی ناشکری ہے۔ جس رب نے اسے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اس رب کی نافرمانیاں کر رہا ہے۔ کوئی بندہ ہمارے کام آئے نا تو ہماری کوشش ہوتی یار اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، فلاں وقت میں کام آیا تھا۔ یہ سلیم الطبع انسان کا مزاج ہے کہ جو بندہ کبھی کام آئے نا کبھی اس کو بھولتا نہیں ہے۔ اصلاں نال جو نیکی کریے تے نسلاں تک نہ بھول دے۔ انسان یاد رکھتا یار یہ بندہ میرے کام آیا تھا تو اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ تو ایک بار کام آیا تھا۔ کون سا ایسا لمحہ ہے جب رب کی رحمت ہم پر نہیں برس رہی؟ حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ کے ایک بزرگ تھے، تو ان کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، بڑے امیر تھے، پرانے وقتوں کی بات ہے، وہ بڑے امیر تھے، تو ان کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے۔ تو عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ جاؤ، جا کے نا کسی اچھے سے ڈاکٹر سے دانت لگوا لو، آپ یہ لگ جاتے ہیں۔ وہ لاہور میں گئے، کسی اچھے ڈینٹل، اس دور کا جو اچھا ڈینٹل سرجن تھا اس کے پاس گئے، دانت لگوائے، دانت لگوا کے آ گئے۔ اب وہ نا بڑے خوبصورت بتیسی بہترین لگ رہی ہے، چہرہ سج گیا۔ اب وہ ڈاکٹر کی بار بار تعریف کرے، جی ڈاکٹر نے 1501 دانت کا لیا ہے، پیسے تو بڑے لیے لیکن کمال کا ڈاکٹر تھا۔ تو وہ بار بار ڈاکٹر کی نا وہ بندہ تعریف کیے جا رہا ہے۔ تو عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جس نے 1500 لے کر ایک دانت دیا اس کی اتنی تعریف کر رہا ہے، اور جتنے مفت میں جس نے حسین دانت ہمیشہ کے لیے دیے اس کا بھی شکر ادا کرنا۔
تو جب کوئی نعمت ہمارے پاس سے چھنتی ہے، ہم اس سے محروم ہوتے ہیں نا، تو پھر ہمیں اس کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کا ہر حصہ اور ہر حصے کے اندر موجود کروڑوں اربوں سیلز اور ان پر قائم ہمارا اسٹرکچر، اتنا کچھ اس جہان کے اندر ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی تک میڈیکل سائنس کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، تو اتنی نعمتیں اس کی ہم پر اس وجود کی صورت میں موجود ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم نعمتوں کو گننا چاہو تو گن سکتے ہی نہیں ہو۔ اتنی نعمتیں پا کر اتنے اس کے ممنون احسان مند ہونے کے باوجود اسی کی نافرمانی۔ تو یہ شیطان نے کہا تھا یا اللہ یہ اکثر تو پائے گا کہ تیرا شکر نہیں کریں گے، یہ ناشکری کریں گے۔ تو اپنے حال پر مطمئن نہ ہونا، اللہ کی رضا پر راضی نہ ہونا، یہ بھی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنا یہ بھی ناشکری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا یہ بھی ناشکری ہے۔ دعا یہ مانگو اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے۔ تو جب شیطان نے کہا نا تو دیکھے گا اکثر ناشکرے ہوں گے، تو اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، فرمایا یہاں سے ذلیل اور دھتکارا ہوا ہو کر نکل جا، البتہ جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تم سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ اب پیچھے کس برے عمل کا ذکر تھا؟ ناشکری کا، یعنی جو ناشکر گزار ہوں گے جب تجھے دوزخ میں پھینکوں گا ان کو بھی دوزخ میں ڈالوں گا۔ اس سے آگے پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ کئی بار قرآن مجید میں بیان ہوا، مدنی سورت بقرہ میں اور اس سے پہلے مکی صورتوں میں بھی بیان ہوا، بارہا بیان ہوا۔ تو سورہ بقرہ میں تو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ سورہ اعراف ہے، یہاں پر بھی وہ واقعہ بیان ہوا، اور جتنی بار بھی واقعہ بیان ہوا اس میں کچھ نہ کچھ نئی چیز ضرور شامل تھی ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے۔ اب یہاں سے اس کا ذکر شروع آیت نمبر 19 سے، اور اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو، سو جہاں سے چاہو تم دونوں کھاؤ، اور قصداً اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جنت میں قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور کہا جہاں سے چاہیں آپ کھائیں پئیں، لیکن ولا تقربا، یہ تقربا قرب سے ہے، اسی سے قریب ہے۔ تو ہم اردو میں قرب اور قریب کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں یہ اصل میں عربی ہی کا ہے، اردو کی بنیادی طور پر کوئی بیس نہیں ہے۔ اردو کی گرامر پر کچھ بکس ہیں لیکن اصل اردو کی کوئی بنیاد نہیں، اردو تو ادھر ادھر سے لفظ پکڑ کے بنائی گئی۔ اردو کی بنسبت پنجابی کا دامن بڑا وسیع ہے، یہ جتنی بھی ہمارے علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ زیادہ وسعت رکھتی ہیں اپنی بنیاد کے اعتبار سے۔ تو اردو میں بیشتر الفاظ ایسے ہیں جو عربی سے آئے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ فہم قرآن کا الحمدللہ یہاں فہم قرآن کا ذوق شوق رکھنے والے ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ قرآن مجید کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ کتنا ہی اجنبی اور مختلف ہمیں دکھ رہا ہو، لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو اکثر الفاظ آپ کو ہماری زبان اردو کے قریب ترین نظر آئیں گے، اکثر الفاظ۔ اب دیکھیں لا تقربا بالکل اجنبی سا لفظ تھا، لیکن ہم اس کے روٹ کی طرف جاتے ہیں تو قرب ہے، قوف رابا، اسی قرب سے ہم قریب کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اور جس معنی میں ہم قریب کا لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن میں بھی اسی معنی میں قریب کا لفظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقربا هذه الشجرہ، شجر کا لفظ بھی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ کیا فرمایا تھا؟ قریب نہیں جانا، وگرنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب شیطان نے کہا کہ بھئی اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا، میں نے اسی کے قریب کرنا ہے۔
اب ٹارگٹ بنا لیا اس نے کہ پہلا انسان آدم ہے، تو انہی کو میں نے جس چیز سے منع کیا گیا میں نے وہ کروانا ہے ان سے۔ اب دیکھیں اس کے لیے شیطان نے کتنی محنت کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا پاپڑ ویلنا، اس نے یہ کچھ کیا۔ پہلے کیا کیا؟ فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اب اس میں بحث ہے کہ شیطان کو تو جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو اس نے وسوسہ کیسے ڈال دیا؟ وہ تو ادھر تھا ہی نہیں، تو اس نے ان کو کیسے کہا، وہ کھانے کے لیے کیسے مجبور کر دیا یا کنونس کیا؟ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے وسوسہ، وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ دل میں خیال۔ اب شیطان ہمارے دل میں بھی تو خیال ڈالتا ہے کہاں پہ؟ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو وسوسہ ڈالنے کے لیے قریب ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، خیال ڈالا۔ دیکھیں ہمارا دل جو ہوتا ہے نا، دل یا ذہن، اس میں خیالات چلتے رہتے ہیں ہر وقت۔ جب ہم کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ریلیکس ہوتے ہیں، فری ہوتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں خیالات آتے رہتے ہیں۔ یہ خیالات اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خیال اچھا ہوتا ہے لیکن آیا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتا شیطان کی طرف سے۔ اب اسی واقعہ پر آپ غور کریں، فوسوس لہم الشیطان، پھر ان دونوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ کیوں؟ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ انجام کار ان دونوں کی شرم گاہیں جو ان سے چھپائی ہوئی تھیں ان کو ظاہر کر دے۔ ان کی شرم گاہوں کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ یہ انسان کا مزاج ہے، جب کپڑا نہیں تھا تب بھی جسم کو چھپاتا تھا، کھال سے ہی صحیح، اور جب کھالیں نہیں تھی نا جانوروں کی تب بھی جسم کو چھپاتا تھا، پتوں سے ہی صحیح۔ تو انسان اپنے بدن کو چھپاتا ہے، یہ انسان کا مزاج یہی ہے۔ یہ شیطان ہے جو وسوسے ڈال کر بدن ننگے کرواتا ہے، ہمیں خود کو دکھانے کے لیے اکساتا ہے، اور شیطان ہی کے ڈالے ہوئے خیالات سے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھے اپنا آپ دکھاؤ تو صحیح۔ سیل فون کی جو مصیبتیں ہیں، بڑی مصیبتیں، ان میں ایک مصیبت یہ بھی ہے، آپ اس واقعہ کو غور کریں اور پھر موجودہ حالات کو دیکھیں، اور پھر آپ غور کریں کہ لڑکیاں خودکشیاں کیوں کر رہی ہیں، ہاسٹلز کی لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں، شہروں سے باہر جو گئیں، جن کا تھوڑا سا توجہ نہ رہی اسلامی تعلیمات پر، کیا کیا نقصانات ہوئے۔ پہلے واقعہ پر غور کریں۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے جسموں کو ظاہر کر دے، جو حصہ چھپانے والا تھا اس کو ظاہر کر دے۔ تو پہلے وسوسہ ڈالا، وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، اور اس نے کہا تمہارے رب نے اس درخت سے تم کو صرف اس لیے روکا ہے، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ کہیں تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وسوسہ بھی ڈالا اور پھر قول بھی ان تک پہنچایا، کسی طرح ان کو یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو صرف اس لیے منع کیا ہے کہ آپ کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، اگر آپ نے یہاں سے کھا لیا تو آپ فرشتے بن جاؤ گے، اور آپ ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے، تو آپ کھائیں تاکہ آپ فرشتے بن جائیں، ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جائیں۔ اور پھر تیسرا کام کیا کیا؟ پہلے وسوسہ ڈالا، پھر کہا، اور پھر اپنی بات کو مزید قوی کرنے کے لیے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے ان سے قسم کھا کر کہا
بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. قسم کھائی یہاں پر کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. اب ان تینوں چیزوں پر غور کریں. پہلے برائی کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ دکھایا جاتا ہے، ذہن میں تھوڑی سی بات ڈالی جاتی، تھوڑا سا خیال ڈالا جاتا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو ایڈز ہوتے ہیں، جو اشتہارات ہوتے ہیں، ان میں صرف کمپنی کی مشہوری نہیں ہوتی، ان کے اندر بہت سارے چھپے ہوئے میسیجز ہوتے ہیں بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے، جو صرف 1 یا 2 سیکنڈ میں آپ کو دکھائے جاتے ہیں، اور وہ انہوں نے جہاں جا کے کلک کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں. آپ کا دھیان اس طرف نہیں جاتا، لیکن سب کانشیس مائنڈ میں وہ چیز جا کے بیٹھ جاتی کہ یہ ایک چیز ہے. اس میں چاہے ہم جنس پرستی ہو، چاہے زنا کی رغبت ہو، چاہے ہومو سیکشولیٹی کی طرف توجہ دلائی جا رہی، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ایسا. ان اشتہاروں پر کسی اور نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے. ہمیں یہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کمپنی اپنی پروڈکٹ بیچ رہی ہے، لیکن نہیں، اس کے پیچھے کسی اور کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. پہلے بار کسی طریقے سے دل میں بات کو ڈالا جاتا ہے، ہلکی سی بات دل میں ڈالی جاتی کہ یہ بھی ایک برائی ہے، اور پھر اس برائی پر بات ہونا شروع ہوتی ہے، اس پر بات کی جاتی ہے، اور جب بات ہونا شروع ہوتی ہے پھر ظاہر ہے اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے، پھر اس پر اختلاف ہوتا ہے، اور پھر تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ کیسے ٹاک شوز میں آپ نے اس کی مخالفت بھی کرنی ہے اور اس کا دفاع بھی کرنا ہے، تاکہ ذہنوں میں بار بار یہ چیز دہرائی جاتی رہے، آتی رہے. پہلے وسوسہ، پھر اس پر بات، اور پھر وہ برائی کرنے والا جس کو برا سب سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کا ایک اچھا رخ دکھایا جاتا ہے. پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ بندہ تو اچھا ہے، ٹھیک ہے اس نے یہ غلط کام کیا، کرتا ہے، پر اس کا یہ بھی تو دیکھو سوشل لائف کتنی اچھی ہے، کتنے غریبوں کو بھلا کر دیا اس بندے نے، اور کتنے دکھی لوگوں کے کام آیا. پھر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ بندہ تو تمہارا خیر خواہ ہے. اب اسی چیز کو آپ لے لیں، وہ لڑکیاں جن کی تصاویر وائرل ہو جاتی ہیں ان کو بھی تو یہی کہا جاتا ہے کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھ سے بڑھ کر تم سے محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے، تم تو میری جان ہو، تم پر میرا سب کچھ قربان، میں تو تمہارے لیے اپنے والدین تک کو چھوڑنے کو تیار ہوں، تم مجھے ایک تصویر نہیں بھیج سکتی اپنی، میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں، میں کون سا کسی کے لیے مانگ رہا ہوں، تمہیں مجھ پر یقین نہیں، مجھ پر اعتماد نہیں. تو پہلے یقین دلایا جاتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، اور پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے زنا کا، پھر ایک سے دوسرے سے تیسرے سے یہاں تک کہ خودکشیوں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو برے احوال سے بچائے اور ایسی برائیوں سے بچائے. تو اللہ کریم نے انہیں فرمایا تھا درخت کے قریب نہیں جانا، تو شیطان کہنے لگا کہ بھئی آپ اس سے کھائیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے، اور قسم اٹھا کر کہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پھر فریب سے انہیں اپنی طرف جھکا لیا. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ، پس جب انہوں نے اس درخت سے چکھا، ذاقہ جو لفظ ہے نا یہ ذائقہ سے ہے، ذاقہ اس میں جو الف ہے نا یہ 2 کو بیان کر رہی ہے، ذاقہ نہیں ہے بلکہ ذاقہ ہے، ان دونوں نے چکھا، یعنی حضرت آدم نے بھی کھایا، حضرت حوا نے بھی کھایا. اب یہاں کچھ لوگ نا وہ تبصرہ کرتے ہیں جی دیکھو وہ عورت نے آدم سے گناہ کروایا تھا، وہ تو نہیں کھانے والے تھے، تو اس نے کھا کر کہا کہ اب تم بھی کھاؤ، تو ان کو بھی کھانا پڑ گیا. بھئی اس طرح کی اپنی طرف سے نکتہ آفرینیاں نہیں کرنی چاہیے، جیسے قرآن نے کہا ہے ویسا ہی اس کو سمجھنا چاہیے. تو قرآن نے کہا ان دونوں نے اس میں سے چکھا، تو پھر کیا ہوا، ان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑنے لگے، اور ان کے رب نے ان سے پکار کر فرمایا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور تم دونوں سے یہ نہ فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان دشمن ہے. دیکھو جس چیز سے منع کیا تھا
اس نے وہ کروا ہی لیا. کتنی محنت کی اس نے اس کے لیے, وسوسہ ڈالا, بات کی, پھر قسم اٹھائی, کنونس کیا انہیں کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تو تمہارا فائدہ چاہ رہا ہوں. مفسر نے یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا, کھانے سے منع تو نہیں کیا تھا نا, تو تم قریب نہ جاؤ لیکن کھا لو. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے جو یہ فعل ہوا, اس کے بارے میں ایک حساس بات ہے, اس کو گناہ نہیں سمجھنا چاہیے, یہ گناہ ہے بھی نہیں. آدم علیہ السلام کا گناہ کہہ کر یہ انسانوں کا مزاج ہے, خود کو گناہ گار, یعنی میں گناہ گار ہوں تو کیا ہوا, آدم علیہ السلام سے بھی تو گناہ ہوا تھا. میں خواہش کے پیچھے بھاگا تو کیا ہوا, ان سے بھی تو ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے لغزش ہوئی. یہ دیگر مقامات آئیں گے. اللہ کریم فرما رہا ہے ان سے لغزش ہوئی. اللہ کریم خود فرما رہا ہے ان کے دفاع میں کہ آدم علیہ السلام سے ہم نے گناہ کا قصد نہیں پایا, ان کے دل میں گناہ کا ارادہ نہیں تھا, ان سے بھول ضرور ہوئی, ان کا دھیان نہ رہا اس بات کی طرف کہ روکنے میں کتنی شدت تھی یا کتنی اہمیت تھی, اور ان سے وہ جو ہوا ہے وہ بھول ہے, اس کو گناہ نہیں کہنا چاہیے. یاد رکھے تمام انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے پاک ہیں. کسی نبی کو گناہ گار ماننا بذات خود ہم اپنے آپ کو گناہ گار بنا رہے ہیں, یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے. تو جب انہوں نے اس میں سے کھا لیا, ان سے وہ بھول ہوئی, تو ان کے بدن ننگے ہو گئے اور اپنے جسموں کو وہ چھپانے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو آپ سے منع کیا تھا, آپ کو کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ان دونوں نے عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی, اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو حضرت آدم اور حوا سے گناہ نہیں ہوا تھا, لیکن انکساری سے, عاجزی سے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی گناہ گار اپنی معافی کے لیے عرض کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اترو, تم میں سے بعض کے دشمن ہیں, اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے. اب یہاں سے لوگ کہتے ہیں جی شیطان تو کامیاب ہو گیا, نکلوا دیا نا پھر آدم علیہ السلام کو جنت سے. تو بھی آدم علیہ السلام کو جنت کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا, ان کو تو بنایا ہی زمین کے لیے گیا تھا. ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تھا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں, ارض پر. تو ان کو بنایا ہی زمین کے لیے گیا تھا, اور انہوں نے زمین پر ہی آنا تھا. اس پر فرشتوں کے ساتھ مکالمہ ہوا. فرشتوں نے کہا وہ زمین پر فساد کرے گا, ایسے کرے گا, ویسے کرے گا انسان. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں جانتا ہوں, تم نہیں جانتے انسان کیا کرے گا, مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہی زمین کے لیے کی گئی تھی. جنت میں ان کا قیام عارضی تھا, انہوں نے بہرحال زمین پر آنا تھا. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا اب آپ زمین پر جائیں, اور زمین پر ہی آپ کا قیام ہوگا, زمین پر ہی آپ کی نسل چلے گی, اور ایک مدت تک آپ نے فائدہ اٹھانا ہے. فرمایا تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے, اور اسی زمین میں مرو گے, اور اسی زمین سے قیامت کے دن نکالے جاؤ گے. تو آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ یہ دونوں زمین پر آئے, اور پھر ان کی نسل آگے بڑھی, اور پھر ان کی نسل میں کروڑوں اربوں کھربوں ان کے ساتھ کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گے. تو شیطان نے تو دونوں کو نکالا تھا, اب اربوں کھربوں جا رہے ہیں. تو شیطان کامیاب ہوا کہ ناکام ہوا؟ تو یہ کہنا کہ شیطان کامیاب ہو گیا یہ غلط ہے. بہرحال انہوں نے زمین پر ہی آنا تھا. اب اس آج کے درس میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, خیال ڈالتا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ خیال شیطان کا ہے یا اللہ کی طرف سے کرم ہے؟ بہت سے خیالات ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اس کی توفیق سے بھی آتے ہیں,
وہ اچھے ہوتے ہیں۔ تو اس کا آسان طریقہ صوفیاء نے بتا دیا، کہتے جس خیال کا انجام اچھا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے، اس کے کرم سے ہے، اور جس خیال کا انجام برا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور شیطان کے برے خیالات سے بچنے کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان ذکر و فکر میں مشغول رہے۔ صوفیوں کی باتیں بڑی آسان اور سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں دیکھو کسی مکان کو آپ ویران چھوڑ دو گے نا تو وہاں آسیب آ جائے گا، آسیب کا بسیرا ہو جائے گا۔ اچھا آسیب نہ بھی ہو تو گند ہوگا، کیڑے مکوڑے آ جائیں گے، جالے لگ جائیں گے۔ ایسے ہی تمہارا دماغ ہے، تمہارا ذہن ہے، ذہن کو خالی چھوڑ دو گے، ذہن کے اندر صرف کمرے نہیں بہت بڑے بڑے سٹورز ہیں، دنیا جہان اس کے اندر موجود ہے۔ اس کو آپ خالی چھوڑ دو گے نا تو یہاں بھی شیطان آ کے اپنا ڈیرا لگا لے گا۔ اپنے ذہن کو مصروف رکھو، چاہے دنیا میں چاہے دین میں، اور 24 گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا ضرور ہونا چاہیے جس میں ہمارا ذہن اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے لیے خرچ ہو، ہم غور و فکر کرتے رہیں ہمارے رب نے ہمیں کیا کہا ہے، ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کیا تعلیمات ہیں، تاکہ ہمارے ذہن پر اس شیطان کا قبضہ نہ ہو اور برے خیالات سے ہم بچے رہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔